اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خارجہ بن زید انصاری نے بیان کیا کہ ان کے رشتے کی ایک عورت ام اعلیٰ نامی نے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی، انہیں خبر دی کہ انصار نے مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرانے کے لیے پانسے ڈالے، تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہمارے حصے میں آیا۔ ام اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر ٹھہرے اور کچھ مدت بعد بیمار پڑ گئے۔ ہم نے ان کی تیمارداری کی، مگر کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جب ہم انہیں کفن دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صائب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں تمہاری ضرور عزت اور بڑائی کی ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور بڑائی کی ہوگی؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے یہ بات کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی، اور میں ان کے بارے میں اللہ سے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول ہونے کے باوجود مجھے بھی علم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد میں کسی شخص کی پاکی کبھی بیان نہ کروں گی۔ اس سے مجھے رنج بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ایک ایسی بات کہی جس کا مجھے حقیقی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، ایک دن میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ دیکھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کے عمل نیک تھا، یعنی یہ نیک عمل ہے جس سے چشمہ جاری ہے۔ کسی بھی بزرگ کے لیے قطعی جنتی ہونے کا حکم لگانا، یہ منصب صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور کسی کو بھی حق نہیں کہ کسی کو مطلق جنتی کہہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرآن اندازی فرماتے، اور جن کا نام نکل آتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ اپنی ہر بیوی کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر کر دی تھی۔ البتہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنی باری آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رضا حاصل ہو۔ اس سے بھی قرآن اندازی ثابت ہوئی۔ ابو صالح نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو قرآن اندازی بھی کرتے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو بھی آتے۔ اس سے قرآن اندازی کا جواز نکلا۔ بہت سے معاملات ایسے بھی سامنے آ جاتے ہیں، ان کے فیصلے کے لیے بہتر طریقہ قرآن اندازی ہی ہوتا ہے، بس اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ بعض لوگ قرآن اندازی کو جائز نہیں کہتے، یہ ان کی عقل کا قصور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔